نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں، اور اس سلسلے کے اندر قرآنی آیات اور احادیث نبویہ بیان کی جا رہی ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم تقریباً 11 احادیث نبویہ بیان کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی 12ویں احادیث مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس شان سے اپنے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عشیہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نبی امی کو مبعوث فرمانے والا ہوں۔ نبی امی یہ ہمارے حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی ہے، نبی امی، کہ میں انہیں مبعوث فرمانے والا ہوں جن کے ذریعے سے بہرے کان، غافل دل اور آنکھیں کھول دوں گا۔ یعنی آپ علیہ السلام کی امت ہر طبقے میں ہوگی، ہر طبقے میں حضور کا فرمان اور حضور کی شریعت لے کر پہنچے گی۔ اور وہ نبی کون ہوں گے؟ وہ نبی مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ المنورہ میں ان کی ہجرت ہوگی اور ان کا تخت شام میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور اس کی امت کو تمام امتوں سے افضل بناؤں گا اور بہتر بناؤں گا، اور اس کی کتاب کو آخری کتاب، اس کی دین کو آخری دین اور اس کی شریعت کو آخری شریعت بناؤں گا۔ ناظرین اکرام، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ سابقہ انبیاء کی کتب میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور دیکھیں جب حضور کی ولادت مکے میں ہو گئی اور آپ کی ہجرت مدینہ میں ہو گئی تو اس سے متعین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں۔ لہٰذا جب حضور آخری نبی ہوئے تو آپ کی کتاب آخری کتاب ہوئی اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہوئی اور آپ کا دین آخری دین ہوا اور آپ کی امت آخری امت ہوئی۔ لہذا ان احادیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی 13ویں حدیث مبارکہ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے اور حضور علیہ السلام کس شان سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تم پر نبوت ختم کر دی اور تمہیں آخری نبی بنا دیا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام پر ختم نبوت کے سلسلے کو بند فرما رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ کوئی رسول ہوگا۔ چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج کی رات جب اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، میں نے تمہیں سب سے آخری نبی مبعوث فرمایا، تمہیں برا نہیں لگا؟ حضور نے عرض کی، یا اللہ نہیں لگا۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب، میں نے تمہاری امت کو سب سے آخری امت قرار دیا ہے، کیا انہیں رنج نہیں ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ بالکل نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب میں نے یہ اس لیے کیا اور تمہاری امت کو سب سے آخری امت بنایا تاکہ وہ دوسری امتوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس امت کو سب سے آخری امت قرار دے رہا ہے، اور وہ عزت اور وقار دے رہا ہے اس سبب سے کہ یہ اس کے محبوب کی امت ہے۔ ناظرین اکرام دیکھیں، قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امتوں کے قصے ملتے ہیں کہ ان پر یہ عذاب آئے، یہ عذاب ہے، انہوں نے یہ کام کیے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی محبوب کی امت میں پیدا فرما کر ہمارے تمام عیوب کو چھپا لیا۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ امت بہت افضل اور بہترین ہے، بلکہ یہ سارا کمال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ہے، اور وہ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی امت کو اس وجہ سے ان کی جرائم اور ان کے گناہوں کو پوشیدہ رکھا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ لہٰذا ان حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی امت ہوگی۔ لہٰذا بالفرض اگر مان لیں کہ کوئی امت ہوتی تو اس کا ذکر بھی کسی نہ کسی کتاب میں ہوتا کہ امت محمدی یہ ہے، ان پر یہی عذابات نازل ہوئے، اس کے بعد ایک اور امت آئے گی۔ لہذا ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کو ہی آخری امت بنایا۔ اسی طریقے سے بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس سلسلے کو شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ کسی نہ کسی کی ہدایت کا سبب یہ سلسلہ بنے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔